پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سیریز اسلامی زندگی کا آج ہم 5واں ایپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ سیریز آج کے مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں ہم بہت ہی الگ انداز میں اور آسان زبان میں انسانی زندگی کے طور طریقوں کو سنت کے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے وہ بھائی بہن جو ڈراموں اور پکچروں کو دیکھ کر خود کو عجیب و غریب گناہوں میں ڈھکیل چکے ہیں اور ان کے لیے یہودیوں کا طریقہ بہت پسندیدہ ہو چکا ہے، ان کو ہم سیدھی راہ پر لا سکیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کپڑا پہننا، کھانا پینا سنت کے مطابق کر سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کر کے اس مشن کا حصہ بنیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو کپڑا پہننے کے مسائل سے آگاہ کرائیں گے۔ آئیے اس کی شروعات احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پہنو، جب تک کہ دو باتیں نہ ہوں، اسراف یعنی فضول خرچی اور تکبر یعنی گھمنڈ۔ امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاکیزہ اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کو کفناؤ۔ ترمذی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا اتنی ہی حاصل کرو جتنا ایک سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو، اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھو جب تک کہ پیوند نہ لگا لو۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ ابو داود نے ایک صحابی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قدرت کے باوجود اچھے کپڑے پہننا خاکساری یا تواضع کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ یہ چند احادیث ہم نے لباس سے متعلق پیش کی ہیں، ان سے اپنے دل کو منور کریں۔ اور اب آئیے ہم آپ کو کپڑوں کے متعلق شرعی مسائل بتاتے ہیں۔ اتنا لباس جس سے ستر عورت چھپ جائے اور گرمی و سردی کی تکلیف سے بچ جائیں فرض ہے، اور اس سے زیادہ جس سے زینت مقصود ہو، اور یہ کہ جب اللہ نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار ہو، مستحب ہے۔ جمعہ و عید جیسے خاص موقع پر عمدہ کپڑے پہننا جائز ہے۔ ایسے عمدہ کپڑے روز نہ پہنیں کہ ہو سکتا ہے اترانے لگے اور غریبوں کو نیچی نظر سے دیکھنے لگے۔ جان لیں کہ گھمنڈ کے طور پہ جو لباس پہنا جائے وہ سخت منع ہے۔ اس کا پتہ ایسے لگائیے کہ اگر لباس پہننے سے پہلے آپ نارمل تھے اور عمدہ لباس پہننے کے بعد آپ اترانے لگے تو یہ لباس تکبر کا لباس ہے۔ ایسے لباس کو پہننے سے بچیے۔ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، یعنی کس کپڑے کا ہونا چاہیے؟ تو جان لیجئے کہ بہتر یہ ہے کہ اونی یا سوتی یا کتان کے کپڑے جو سنت کے مطابق ہوں ان کو پہنا جائے۔ یہ کپڑے نہ بہت اعلیٰ قسم کے ہوں نہ بہت گھٹیا، بلکہ بیچ کے ہوں، کیونکہ جس طرح بہت اعلیٰ درجے کے کپڑے پہننے سے دکھاوا ہوتا ہے، ایسے ہی گھٹیا کپڑے پہننے میں بھی نمائش ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی صوفی یا تارک الدنیا ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے سب سے بہتر ہیں، اور کالے بھی بہتر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ تشریف لائے تو آپ کے سر اقدس پہ کالا عمامہ شریف تھا۔ ایسے ہی ہرے رنگ کے کپڑوں کو بعض کتابوں میں سنت لکھا ہے۔ سنت یہ بھی ہے
کہ کرتے کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک ہو اور آستین کی چوڑائی ایک بالشت ہو۔ آج کل دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت سے لوگ گھر میں یا باہر جانگھیا پہنتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے کھلے رہتے ہیں۔ یہ سخت حرام ہے۔ ایسے ہی کرتے کی آستین کہنی سے اوپر رکھنا خلاف سنت ہے۔ یہ سب نصارہ کی تقلید ہے۔ ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں۔ ایسے ہی ریشم کے بچھونے پہ لیٹنا، اس پہ بیٹھنا، اس کا تکیہ لگانا بھی ناجائز ہے۔ ریشم کا لحاف یا چادر اوڑھنا بھی ناجائز ہے۔ اس کے پردے دروازوں پر لٹکانا مکروہ ہے۔ ہاں، عورت کے لیے ریشم پہننا جائز ہے، چاہے خالص ریشم پہنے، چاہے جو ریشم کا کپڑا وہ پہنتی ہے اس میں کسی دوسرے طرح کے کپڑے کی آمیزش ہو، جیسے سوتی یا ریشم کا ملا ہوا کپڑا پہنے، اس کے لیے دونوں جائز ہے۔ مرد کے لیے ریشم کچھ صورتوں میں جائز ہے۔ آئیے ان صورتوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ مرد کے کپڑے پہ اگر ریشم کا کام بنا ہو، جیسے کرتے کی تعویذ یا آستین یا جیب پر لوگ بنواتے ہیں، تو یہ 4 انگل تک جائز ہے، اس سے زیادہ ناجائز ہے۔ اگر مرد کے کسی کپڑے پر الگ الگ جگہوں پر ریشم کا کام بنا ہے اور سارے کام 4 انگل سے کم ہیں تو یہ جائز ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ سب ملا کر 4 انگل سے زیادہ ہو رہا ہے تو ناجائز ہو جائے گا، بلکہ سب کو الگ الگ ناپا جائے گا۔ لیکن اتنا زیادہ کام نہ بنا ہو کہ کپڑا نظر ہی نہ آئے بلکہ ریشم ہی ریشم دکھائی دے، کہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ضمن میں یہ مسئلہ بھی جان لیں کہ سونے و چاندی کی زنجیر گلے میں ڈالنا یا ان زنجیر میں گھڑی لگا کے گلے میں ڈالنا سخت منع ہے۔ ایسے ہی سونے یا چاندی کی زنجیر کلائی میں باندھنا یا زنجیر والی گھڑی کلائی میں باندھنا حرام ہے، بلکہ دوسرے دھاتو مثلاً تانبے، پیتل، لوہے وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ دھاتو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ بعض مسلمان گھروں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ قرآن مجید کا جزدان ایسے کپڑوں کا بنایا جاتا ہے جن کا پہننا ممنوع ہے، تو ایسے کپڑوں میں قرآن مجید رکھ سکتے ہیں مگر ان کو گلے میں نہیں لٹکا سکتے۔ فقہا و علماء کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے جس سے وہ پہچانے جائیں اور لوگوں میں الگ دکھائی دیں، تاکہ لوگوں کو ان سے استفادہ کا موقع ملے اور دین کے علم کی اہمیت انسان کو پتہ چلے۔ لیکن علماء و مشائخ کا عزت حاصل کرنے کے لیے تیار ہونا منع ہے۔ ہمارے کپڑے کس رنگ کے ہونے چاہیے، اس پر کچھ تفصیلی مسائل جان لیں۔ بہتر یہ ہے کہ مرد سرخ رنگ یا شوخ رنگ کے کپڑے نہ پہنے، خصوصاً جن رنگوں میں زنانہ پن ہو، یعنی جو رنگ عورتیں پہنتی ہوں وہ رنگ بالکل نہ پہنے۔ یہ جو عورتوں والے رنگ پہننے سے منع کیا گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ عورتوں کے جیسے کپڑے نہ ہو جائیں، کہ مردوں کو عورتوں کی طرح کپڑے پہننا منع ہے۔ اسی طرح عورتوں کی طرح پرنٹڈ کپڑے یا عورتوں کی طرح ڈیزائندار کپڑے بھی نہ پہنے جائیں، کہ یہ بھی عورتوں سے تشبیہ ہے۔ اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو ان کو اظہار غم میں سیاہ کپڑے پہننا ناجائز ہے۔ اسی طرح سیاہ بلے لگانا بھی ناجائز ہے۔ ایام محرم یعنی 1 محرم سے 12ویں محرم تک 3 قسم کے رنگ نہ پہنے جائیں۔ پہلا کالا کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، دوسرا ہرا کہ یہ تعزیہ داروں کا طریقہ ہے، اور تیسرا سرخ کہ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ معاذ اللہ وہ خوشی کے اظہار میں سرخ رنگ پہنتے ہیں۔ پیجامے کے متعلق اب چند مسائل سن لیں۔ پیجامہ پہننا سنت ہے اور پیجامہ بیٹھ کے پہننا سنت ہے۔ پیجامہ پہنتے وقت پہلے داہنا پیر ڈالیں پھر بایاں پیر ڈالیں۔ لیکن آپ کی معلومات کے لیے ایک بات بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیجامے کو پسند فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے پہنتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہبند پہنی۔ پیجامہ پہننا آپ سے ثابت نہیں ہے۔ پیجامے سے متعلق یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے
کہ ٹخنوں کے نیچے جو کپڑا لٹکے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ اس زمانے میں چوڑی دار پیجامہ، چست لوور اور جینز کا فیشن ہے جو کہ بہت بیہودہ چیز ہے۔ جان لیں کہ یہ سب ناجائز ہے کہ مرد اور عورت ایسے کپڑے ہرگز نہ پہنیں جس سے ان کے بدن کی بناوٹ ظاہر ہو۔ عورتوں کو چاہیے کہ پیجامہ ڈھیلے ڈھالے پہنیں اور ان کے پیجامے نیچے ہوں کہ ان کے قدم چھپ جائیں، کیونکہ عورتوں کے لیے ٹخنے والا حکم نہیں ہے، ان کے لیے جتنا زیادہ پاؤں چھپے بہتر ہے۔ اب نئے کپڑے پہننے کی دعا سماعت فرمائیں۔ یہ دعا جو ہم بتانے جا رہے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، اور انہوں نے اس دعا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا۔ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ یہ دعا آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمامی مسائل جو ہم نے بیان کیے ان کو بہت غور سے سنیں اور سمجھیں کہ یہ روزانہ کے کام کے مسائل ہیں۔ ہم ہمیشہ کپڑے پہنے رہتے ہیں تو اس سے جڑے تمام مسائل ہم کو پتہ ہونے چاہیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی نفس پر قابو کرتے ہوئے نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور تکبر جیسے گناہ و یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلنے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔